أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه يعلم ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم سب مل کر آواز بلند پڑھیے گا اللهم كل نبيك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا حتى تسكنه أرزقك الله وتبهجره فيها دليلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آواز بلند سلام بغیر نام علی جو اذان دیتا ہے بغیر نام علی جو اذان دیتا ہے خدا کے گھر کو ادھورا بیان دیتا ہے بغیر نام علی جو اذان دیتا ہے خدا کے گھر کو ادھورا بیان دیتا ہے اور علی کے حق کو چھپاؤ گے کس طرح لوگوں علی کے حق کی گواہی قرآن دیتا ہے ایک سلوات پڑھے بنا حاضرین مجلس کلیزان زہرا عزادار امام مظلوم کربلا تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جو اس کل کائنات کا خلق کرنے والا ہے کلیزان زہرا رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی کعبۃ عبادہ کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے النظر الی مصحف عبادہ قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے النظر الی عالم عبادہ عالم کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے النظر الی والد عبادہ باپ کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے پر رسول خدا نے کیا کہا نظر و الی کعبۃ عبادت کعبے کی طرف دیکھنا عبادت تو فوراً کیا کہا یا علی انت منی بے منزلت کعبہ اے علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے پھر کہا النظر الی مصحف عبادہ قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے رسول نے فوراً کہا القرآن مع العلی العلی مع القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے پھر رسول نے ارشاد فرمایا النظر الی والد عبادہ باپ کے چہرے پر نظر کرنا عبادت تو فوراً رسول نے ارشاد فرمایا یا انا و علی ابو حاضر امتی میں اور علی اس امت کے باپ ہیں پھر رسول نے جب فرمایا النظر الی عالم عبادہ عالم کے چہرے پر نظر کرنا عبادت تو فوراً رسول نے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے پہلے کہا کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت تو میرا مولا مثل کعبہ ہو گیا قرآن کی طرف نظر
تو کیا کہا علی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. پھر کہا باپ کی جانب نظر کرنا عبادت، تو کیا کہا انا وعلی ابو ہذہ امتی، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. جب کہا عالم کے چہرے پر نظر کرنا عبادت تو فوراً رسول نے کہا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ. یہ 4 حدیث ارشاد فرما کر رسول خدا آخری میں فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت. یا رسول اللہ، آخری میں یہ کہہ کر شاید رسول نے یہ فرمایا ہو، یہ بتایا ہے کہ جو علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے صرف علی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا بلکہ کعبے کو بھی دیکھ رہا ہے، قرآن کو بھی دیکھ رہا ہے، عالم کو بھی دیکھ رہا ہے اور اپنی امت کے باپ کو بھی دیکھ رہا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. کنیزان زہرا، ایک روایت تو یہ ملتی ہے اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جس میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی کعبۃ عبادت، کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. پھر رسول نے فرمایا، ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی اور یہ دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ النظر الی کعبۃ عبادت، کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. النظر الی مصحف عبادت، قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. پھر رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت. ایک صلوات پڑھے بر محمد وعلی کنیزان زہرا. رسول فرما رہے ہیں کہ جو زیارت کے لیے جائیں، حج اور عمرہ کرنے جائیں، بڑی توجہ چاہوں گی، مجمع معنی نہیں رکھتا، بس ذکر علی آپ تک پہنچ جانا چاہیے کنیزان زہرا، کیونکہ مجمع معنی کسی بھی مجلس میں نہیں رکھتا. اس مجلس میں وہ ہستیاں آ جاتی ہیں جن سے ملنے کی ہم خواہش کرتے ہیں. اگر ہم اپنی آنکھوں سے گناہوں کے پردے کو ہٹا کر دیکھیں تو یہ فرش اس وقت کھچا کھچ بھرا ہوا ہے کنیزان زہرا. ہم حسین علیہ السلام کو مخلوق، ہم تو کنیزان ہیں عزادار حسین، لیکن اس فرش پر جب فرش بچھ جاتا ہے تو تمام عرش سے فرشتے، ملائکہ تمام اس فرش پر موجود ہوتے ہیں کنیزان زہرا، ذکر حسین اور ذکر علی ابن مرتضیٰ سننے کے لیے. کیا کہا کہ قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. یعنی اگر آپ حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے جائیں اور آپ سے بیٹھ کر خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں تو وہ عبادت میں شمار کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کعبے کی چھت پر اللہ کا نور برستا ہے. کعبے کی چھت پر اللہ کا نور برستا ہے. آپ قرآن کھولیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں لیکن قرآن کی آیتوں کو صرف دیکھتے رہیں تو وہ عبادت پروردگار میں شمار کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن پر اللہ کا نور برس رہا ہے. میرے سارے ذرا ذہنیں سوئی ہوئی ہیں، جاگ کر سنیں. میں نے کہا قرآن نہ پڑھیں لیکن قرآن پر کو صرف دیکھتے رہیں تو عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیتوں پر اللہ کا نور برس رہا ہے. خانہ کعبہ حج عمرہ کرنے جائیں لیکن بیٹھ کر صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے تو وہ عبادت پروردگار ہے. کیوں؟ کیونکہ کعبے کی چھت پر اللہ کا نور برس رہا ہے. اگر کوئی چاہنے والا علی کے پاس آئے اور مسئلہ نہ پوچھے، صرف علی کے چہرے کو دیکھتے رہے تو عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کے چہرے پر اللہ کا نور برس رہا ہے. جب کعبے کی چھت پر اللہ کا نور برسا تو وہ بیت اللہ ہو گیا. قرآن کی آیتوں پر اللہ کا نور برسا تو وہ کلام اللہ ہو گیا. اور جب ابو طالب کے بیٹے کے چہرے پر اللہ کا نور برسا تو وہ وجہ اللہ ہو گیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد. کنیزان زہرا، مولا کائنات کے چاہنے والوں کا مجمع ہے. پھر کہوں گا مجمع مانے نہیں. آپ 3-4 ہی خاتون بیٹھی ہیں یہاں، لیکن اگر عشق علی قلب میں ہے وہی کافی ہے کنیزان زہرا. بس مجلس کو جاگ کر سنیے گا جیسے سننے کا حق ہے. ہر مجلس میں یہی کہتی ہوں، میری مجلس سوئی ہوئی مجلس نہیں ہونی چاہیے. جاگ کر، بیدار ہو کر. میں نے ایام میں عرض کیا تھا کہ ہم سوئی ہوئی قوم نہیں کنیزان زہرا، ہم جاگی ہوئی قوم ہے. ہر چیز کو جاگ کر کریں. دیکھیں کنیزان زہرا، 3 چیزیں ایسی ہیں جو اگر کسی کے پیچھے لگا دی جائے نا تو اس کا نام، نشان، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے.
بڑی توجہ چاہوں گی خاص کر بچیوں سے. 3 چیزیں ایسی ہیں جسے اس کو سن کر لطف آئے تو خاموش نہ رہیے. 3 چیزیں ایسی ہیں جو اگر کسی کے پیچھے لگا دی جائے تو اس کا نام نشان سب کچھ ختم ہو جائے گا. پہلی چیز ہے حکومت. ٹھیک ہے, پہلی چیز کیا ہے؟ حکومت. دوسری چیز ہے دولت, اور تیسری چیز ہے آپس کی چیما گوئی. جیسے ہم کہیں بیٹھ کر ہوتے نا, کسی کی بات ہوئی وہ بات کرتے گوسپ کرتے, 3-4 خواتین بیٹھ جاتی ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہوا, فلاں جگہ ایسا ہوا. بات اتنی سی ہوتی ہے, بات بڑھتے 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 مرچ مسالہ لگ کر وہ بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہے نا. کپڑا اتنا سا پھٹا ہوتا ہے, ہم سب آگ مل کر پھاڑ دیا کرتے ہیں. یہ ایک فطرت ہے میری, ایک لیڈیوں مطلب خواتین کی فطرت ہوتی ہے کہیں جانے ذرا. تو کیا میں نے کہا 3 چیزیں ایسی ہیں جو اگر کسی کے پیچھے لگا دی جائے, سمجھ میں آ رہا ہے نا سب کو؟ سوئے ہوئے تو نہیں ہے نا, جا کر سو. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ کسی کے پیچھے لگا دی جائے, یا وہ تینوں چیزیں میرے پیچھے لگا دے کوئی, تو میرا نام بھی ختم ہو جائے گا, میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا, میرا نام و نشان نہیں رہے گا. پہلی چیز حکومت, جس کی بادشاہت ہے, وہ حکومت اگر میرے پیچھے لگ جائے گی, اس کے نام و نشان کو مٹانا ہے, کنیزہ نے ذرا مٹا سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہے دولت. کسی کے پاس بہت دولت ہے اور چاہتی ہے کہ میرا نام و نشان مٹا دے, ظاہر سی بات ہے میرے پیچھے کسی کو لگا دے, مجھے میرے پر فائلنگ کرا دے, کچھ بھی کرا دے. دولت ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا کنیزہ نے ذرا. تو دولت بھی میرا نام و نشان مٹا سکتی ہے. دولت میں بھی بہت طاقت ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے کنیزہ نے ذرا. دولت بھی ایسی چیز ہے جو کسی کا نام و نشان مٹا سکتی ہے. تیسری چیز یہ ہے آپس کی چیما گوئیاں, گوسپ. میرے پیٹ پیچھے کچھ برائی ہو یا آپ کی برائی ہو رہی ہے, اتنی سی بات اتنی پھیلا جا رہی ہے, ایسا مطلب اتنی سی بات ہوئی ہے اسے پھیلا دی جائے, ہے نا, تو یہ بھی نام انسان کا خراب کرتی ہے. سمجھ میں آئی 3 چیز؟ پہلی چیز حکومت, دولت, آپس کی چیما گوئیاں. یہ تینوں چیزیں اگر کسی کے پیچھے لگ جائے تو اس کا نام, شہرت, طاقت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن سلام ہو میرا علی ابن ابی طالب پر. یہ تینوں چیزیں 1400 سال سے علی کے پیچھے لگی ہوئی ہے. دولت علی کے پیچھے, حکومت علی کے پیچھے, تخت علی کے پیچھے, تاج علی کے پیچھے, منبر علی کے پیچھے. علی کے نام, مطلب ایسا زمانہ آ گیا کہ علی کا نام رکھو تو اسے قتل کر دیا جائے, علی کا ذکر کرو تو اسے قتل کر دیا جائے. یہ ساری طاقتیں علی کے پیچھے ہیں. لیکن کنیزہ نے ذرا انصاف سے بتائیے گا, حکومتیں ختم ہو گئی, تخت الٹ گئے, تاج مٹی میں مل گئے, نام علی کے نام پر قتل کرنے والے خود قبروں میں چلے گئے. میرا علی کل بھی علی تھا, میرا علی آج بھی علی ہے, میرا علی تا قیامت تک علی رہے گا. ایک سلوات پڑھے گا. یہ تینوں چیزیں میرے مولا کے پیچھے ہے 1400 سال سے, اور اب بھی یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. ایسی بات نہیں, اب بھی یہ چیزیں دولتوں سے خریدا جاتا ہے. کنیزہ نے ذرا ذکر علی کو کم کر دو, عزائے حسین کو کم کر دو. میں نے پہلے بھی ایام میں کہا تھا, دولتوں کے انبار لگا دو, ایک پکا عزادار کبھی نہیں بکتا. کنیزہ نے ذرا وہ اپنی پوری دولت لٹا دیتا ہے علی کے نام پر, حسین کے نام پر. وہی علی مرتضیٰ. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اور اس کے بعد مصائب کی منزلت. ایک مرتبہ رسول خدا اور مولا کائنات ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے. اسی وقت جبرائیل امین آئے اور آ کر رسول کو سلام کیا, اور رسول کو سلام کرنے کے بعد مولا کائنات کو جب سلام کیا تو تعظیم میں کھڑے ہوئے. تو رسول خدا نے کہا, اے جبرائیل, علی کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے, تم تو عمر میں چھوٹے ہو, تم علی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ, جو میں جانتا ہوں شاید وہ آپ نہیں جانتے. ایک سلوات پڑھے گا محمد تم علی کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ, جو میں جانتا ہوں وہ شاید آپ نہیں جانتے. کہا کیا؟ کہا یا رسول اللہ, جب میں نیا بنایا گیا تھا
نیا نیا خلق کیا گیا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل امین کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب نیا نیا بنایا گیا تھا, نیا نیا خلق کیا گیا تھا, تو اس وقت میں کھڑا تھا اور پروردگار مجھ سے بار بار ایک ہی چیز پوچھا تھا, اے جبرائیل بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو میں بار بار یہی کہتا تھا پروردگار تو ہے, میں. یا رسول اللہ بار بار آوازیں پروردگار آتی تھی, یہی سوال ہوتا تھا جبرائیل بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ میں یہی کہتا تھا پروردگار تو ہے, میں ہوں. یا رسول اللہ اسی وقت میں نے اس جوان کو دیکھا, میرے قریب آیا اور آ کر کہا جبرائیل ایسے جواب نہیں دیتے, اگر اب پروردگار پوچھے تو کون ہے اور میں کون ہوں تو تو کہنا پروردگار تو رب جلیل ہے اور میں جبرائیل امین ہوں. ایک سلوات پڑھے تو رب جلیل ہے, میں جبرائیل ہوں. پروردگار نے جب پوچھا تو میں نے یہی کہا بارے لہا تو رب جلیل ہے, میں جبرائیل ہوں. تو ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا اے جبرائیل اس وقت تیری عمر کیا تھی؟ جب مولا کائنات کو کہا کہ یہ جوان تھا, اس وقت تیری عمر کیا تھی؟ کہا یا رسول اللہ اس وقت مجھے اپنی عمر تو نہیں معلوم, میں نے جب اس جوان کو دیکھا تھا, مطلب مولا کائنات کو دیکھا تھا, تو اس وقت آسمان میں ایک ستارہ نکلتا ہے جو 30,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے. کتنے؟ 30,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے. یا رسول اللہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھ لیا, میں نے اس ستارے کو 30,000 سال مرتبہ دیکھ لیا. اب کائنات کے رسول مسکرانے لگے, مسکرا کر کہتے ہیں اے جبرائیل اگر وہ اب ستارہ دیکھو گے تو کیا پہچان جاؤ گے؟ اب وہ ستارہ دیکھو گے تو کیا پہچان جاؤ گے؟ کائنات کے بڑے فرشتے نے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کیسے نہ پہچانوں گا, میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. وہ ستارہ کب نکلتا ہے؟ 30,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے اور میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھ لیا ہے. تو ایک مرتبہ کائنات کے امیر رحمت للعالمین نے مولا کائنات اپنے داماد علی مشکل کشا کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر کہا اے علی اپنے سر سے ذرا سا امامہ بلند کرو. علی نے جب اپنے سر سے امامے کو بلند کیا تو وہی ستارہ میرے مولا کے ماتھے سے ایسا نور روشن ہو رہا تھا. جیسے ہی جبرائیل نے اس نور کو دیکھا, دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ ہے کہ جسے 30,000 مرتبہ میں نے آسمان میں روشن ہوتے دیکھا ہے. ایک سوال پیدا یہ وہی ستارہ ہے کہ جسے 30,000 مرتبہ میں نے آسمان میں روشن ہوتے دیکھا ہے. یہ منزلت مولا کائنات ہے, یہ منزلت حلال مشکل کشا ہے. کنیزان زہرا آپ نے مسلسل اس عذاب خانے میں 10 دن تک مجلس عزا کیا. پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا کرے اور یہ دعا ہے کہ مولا ہمارے اس 10 دن کی مجلس کو قبول فرمائے. کنیزان زہرا 10 دن ہم نے اس فرش پر آ کر عبادت کی, پرسہ دیا فاطمہ زہرا کو, ماتم کیا حسین غریب کا, 4 کو 5 کو 6 7 8 مسلسل اس فرش پر آ کر گریہ کرتے تھے, نوحانی کرتے تھے, سوز مرثیہ. بارے الہ تمام بیویوں کی اس خلوص اس محبت کو قبول فرما. کنیزان زہرا لیکن آج جو تاریخ ہے, آپ مسلسل جب ماتم کرتے تھے آپ کرنا تو اس وقت شہزادی زینب کے سر پر بھائی کا سایہ تھا, عباس کا سایہ تھا, اکبر کا سایہ تھا, قاسم کا سایہ تھا. لیکن کنیزان زہرا جب 12 محرم آئی, یہ وہ قیامت کی تاریخ ہے کنیزان زہرا کہ مردوں میں فقط سید سجاد زندہ ہے. تمام شہداء کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. کنیزان زہرا شہزادی زینب فرماتی ہے اور معصومین کا ایک قول, معصومین میں سے شاید
7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या 8वें इमाम, मुझे रिवायत में कन्फ्यूजन है, लेकिन किसी मासूम ने फरमाया, बड़ी तवज्जो और दिल पर हाथ रख कर ये रिवायत सुनिएगा कि मेरा मौला फरमाता है कि मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक जंगली भेड़िए की तरह शहीद किया गया। मेरे जद हुसैन को एक जंगली भेड़ के मानंद शहीद किया गया। चाहने वाले ने पूछा, मौला आप किसी और जानवर का नाम ले रहे थे, किसी और जानवर का नाम ले रहे थे, अपने भेड़ का नाम क्यों लिया? जानते हैं इमाम ने क्या कहा? इमाम कहते हैं कि अरब का दस्तूर था, जब वो खुशी मनाते थे ना, तो एक छोटे से भेड़ के बच्चे को खरीदते थे और ख़रीद कर उसे पालते थे। जब वो बच्चा पाल पोस कर थोड़ा बड़ा हो जाता था, ये अरब का खुशी मनाने का तरीका था, तो उस बच्चे को, भेड़ का बच्चा जो बड़ा हो गया, उसे मैदान में लेकर आते थे और लाने के बाद उसे मैदान में बीच में रखते थे कि चारों तरफ से पूरे ख़ानदान वाले उसे घेर लेते थे। इमाम फरमाने कि मेरे जद को एक भेड़ के मारे शहीद किया गया, कहा चारों तरफ से उसे घेर लेते थे और घेरने के बाद उनके हाथ में जो भी सामान रहता था उससे उस भेड़ को मारते थे। मेरे जद हुसैन मजलूम को एक जंगली भेड़ की तरह मारा गया कि जब करबला के मैदान में मेरा मौला तन्हा रह गया था ना, और जब मेरा मौला ज़मीन पर आ गया, गर्म रेती पर था, उस वक्त चारों तरफ से अश्कियों ने घेरा। जिसके हाथ में जो रहता था हुसैन मजलूम पर वार करता था। कोई तीर मारता था, कोई तलवार मारता था, कोई नेज़ा मारता था। जिसे कुछ न मिलता था वो करबला की गर्म खाक को उठाकर मेरे मौला के चेहरे पर मारता था। कहीं ज़्यादा तारीख के जुमले हैं कि जब मेरा मौला हुसैन ज़ख्मों से चूर चूर हो गया ना, वो हुसैन के जो एक दिन में ज़ईफ़ हो गया था, सर के बाल सफ़ेद हो गए थे, दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी, कमर झुक चुकी थी। जब मेरा मौला तन्हा रह गया था ना, और जब मेरा मौला ज़ख्मों से चूर चूर हो गया और गर्म रेती पर पड़ा हुआ था, तो शहजादी ज़ैनब से रिवायत है कि शहजादी ज़ैनब कहती है, मैं अपने माजाए को याद करके रो रही थी और दुआएं मांग रही थी, बारे इलाहा एक मर्तबा मुझे मेरे हुसैन की ज़ियारत करा दे, खुदाया किसी बहन को ये मंजर ना दिखाए। आज भी करबला में वो टिल्ला ज़ैनबिया मौजूद है कि शहजादी जिस ज़मीन पर खड़ी थी ना, वो ज़मीन बुलंद हुई। शहजादी ने देखा कि गर्म रेती पर भाई पड़ा है और जालिम गुंद खंजर लेकर हुसैन के सीने पर सवार था। खुदा किसी बहन को ये मंजर ना दिखाए। जब मेरे मौला हुसैन की एक एक रगों को काट रहा था ना, तो मेरा मौला हर ज़र्ब पर अपनी माँ फातिमा ज़हरा को याद कर रहा था। लेकिन रावी कहता है, मैंने देखा कि जब मेरा मौला ज़ख्मों से चूर चूर हो चुका था ना, जिस्म में इतने तीर लगे थे कि कोई भी जिस्म का हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। मेरे मौला का मुंह करबला की गर्म रेती पर था। रावी कहता है, मैंने देखा हुसैन के जिस्म से खून बह रहा था और मैं और करीब गया, मैंने देखा हुसैन की लब कभी खुलती थी, कभी बंद हो जाती थी, कभी खुलती थी, कभी बंद हो जाती थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हुसैन किसी को पुकार रहे थे। रावी कहता है, जब मैं और करीब गया और मैंने अपने कानों को हुसैन की लबों से करीब किया, मैंने सुना हुसैन जख्मों से चूर चूर था। हुसैन आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, ऐ मेरे भैया अब्बास, ऐ अब्बास, तेरे जाने के बाद हुसैन इतना करीब हो गया। ऐ अब्बास, जिस्म में इतनी कुव्वत नहीं कि हुसैन उठ सके। अजरुकुम अल्लाह। कलीज़ान ज़हरा शहजादी ज़ैनब कहती है कि जब शाम का वक्त आया ना, नहीं कलीज़ान ज़हरा, हक गिरी अदा नहीं हो रहा है। ये 12 मुहर्रम में बीवियां कैद हो रही है। अब्बास नहीं है जो बीवियों को सवार करे। कलीज़ान ज़हरा शहजादी ज़ैनब कहती है कि जब शाम का वक्त आया, मैं अपने खेमे के बाहर खड़ी थी, कभी अकबर को देखती थी, कभी कासिम को देखती थी। मैंने देखा मेरे भाई हुसैन का लाशा पड़ा हुआ
जवान घोड़े पर सवार हुआ और सवार होकर मेरे भाई के लाशे के करीब आया। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो कुछ ढूंढ रहा है। मेरा दिल तड़पने लगा। मैंने और गौर से देखा, अरे मैंने देखा वो शकी घोड़े से उतरा, मेरे हुसैन के करीब आया। आने के बाद उसने मेरे भाई की उंगलियों को अपने हाथ में लिया। मेरे भाई की उंगली में एक अंगूठी मौजूद थी। उसने अंगूठी उतारनी चाही। अरे हुसैन को लूटने आए थे। अंगूठी जब उतरी नहीं, ज़ैनब कहती है मैंने देखा करबला की जमीन से ढूंढ कर एक पत्थर लेकर आया, हुसैन की उंगलियों के नीचे रखा, एक तलवार मारी, उंगली को जुदा किया, अंगूठी को लूट लिया। मैं खेमे के दर पर तड़पने लगी। कनीज़ा ने ज़हरा 12 मुहर्रम आई, तमाम बीवियों को ज़ैनब ने सवार किया। ऐ फरमा हमारी में सवार हो जाओ। लेकिन जब शहजादी ज़ैनब तन्हा रह गई, कभी दाएं जानिब देखा, कभी बाएं जानिब देखा। ऐ मेरे भैया अब्बास, आज कौन है जो ज़ैनब को सवार करे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारे इलाहा तुझे वास्ता है हमारे नासुओं का। ऐ मेरे माबूद हमारी नासुओं को रुमाल फातिमा में चढ़ाता फरमा। बारे इलाहा तुझे वास्ता है फर्श हुसैन का। जो जो बीवी इस फर्श पर मौजूद हैं, हर बीबी की जायज़ तमन्ना को कबूल फरमा। बारे इलाहा तुझे वास्ता है फर्श हुसैन का। तुझे वास्ता है बीमारी करबला का। जो जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। बारे इलाहा तुझे वास्ता है फर्श हुसैन का। तुझे वास्ता है बाबा अब्बास के कटे हुए बाजुओं का। हमारे पर्दे की हिफाजत फरमा। बारे इलाहा तुझे वास्ता है गरीबुल वतन हुसैन का। जो परदेस में हैं उन्हें खैरियत से घर आना नसीब हो। बारे इलाहा तुझे वास्ता है रबाब का, उस उजड़ी हुई माल का जिसकी कोख भी उजड़ गई, जिसकी सुहाग भी उजड़ गया। परवरदिगारा शहजादी रबाब के सदक़े में जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद इस वाले अता फरमा। बारे इलाहा तुझे वास्ता है करियल जवान अली अकबर की जवानी का। हर माँ को उसके लाल का सेहरा देखना नसीब फरमा। बारे इलाहा तुझे वास्ता है मेरे माबूद है मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है अज़ाए हुसैन का। तुझे वास्ता है मजलिस हुसैन का। इस्लाम के परचम को हमेशा सर बुलंद रखना। बार इलाहा तुझे वास्ता है फर्श हुसैन का। बानी मजलिस की तमाम जायज़ हाजत को कबूल फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता है फर्श हुसैन का। हमें हमारे हुज्जत की हुकूमत को देखना नसीब फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता है फर्श हुसैन का कि आइंदा साल हम अपनी इमाम की हुकूमत में अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करें। बार इलाहा तुझे वास्ता है फर्श हुसैन का। हमें ज़िंदगी में और मरने के बाद ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन नसीब फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता है फर्श हुसैन का। हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम गुनाहगार कनीज़ों को उनकी कनीज़ी में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। माता में